الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم والصلاة والسلام على نبي المحترم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا آمین یا رب العالمین۔ قابل صدر کرام معزز محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ الشورى کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ تجویز کیا ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہ حکم اس تاکید کے ساتھ دیا کہ دین کو قائم کرنا ہے اور اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا۔ خلافت عثمانیہ جب ٹوٹ گئی تو مسلمانوں کے پاس کوئی چھتری نہیں تھی جس کے نیچے وہ جمع ہوں، جس کے سامنے اپنے دکھ رکھیں، اپنی پریشانیاں رکھیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے بے لگام امت ہو گئی تھی۔ اغیار چڑھ دوڑے، ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے دین کو انہوں نے ڈیمیج کیا، اس کے اندر نئے نئے رکھنے ڈالے۔ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ نئے نبی کا جو مسئلہ ہے، ختم نبوت کے اوپر ہم زور دیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ماڈل ہمارے دشمن نے ہمارے معاشرے کے اندر لانچ کیے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، وہ انسانوں میں سے جس سے چاہے خیر اور بھلائی کا کام لے لے، اور مسلمانوں میں، انسانوں میں وہ لوگ جو بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، جن کی حالات کے اوپر نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے کا رہنما بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ نمونہ آپ ہی کا اسوہ ہے۔ 40 سال تک ایک خاموش طبع انسان مکہ کی انہی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے جن میں مکہ کے باقی لوگ گھومتے پھرتے ہیں، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی برادری کو، اپنے شہریوں کو سنجیدہ پن کی طرف کس طرح موڑوں۔ آپ کے سامنے کوئی راہ نہیں ہے۔ صبح و شام آپ غور و فکر کرتے ہیں، اسی غور و فکر کے لیے آپ غار حرا کا رخ کرتے ہیں، وہاں دن کی روشنی میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ بالآخر جب آپ کا وقار اور آپ کی سنجیدگی کمال کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے
منصب نبوت اور رسالت پر سرفراز کرتے ہیں۔ پھر آپ اس تحریک کو نکلتے ہیں، مکہ کی کایا پلٹتی ہے، اطراف کے قبائل کی کایا پلٹتی ہے، یثرب کے لوگ مدینہ المنورہ کے نام سے جانے لگتے ہیں۔ عرب کی وہ سرزمین جس پر انسانی خون بڑا ہی سستا تھا، وہ اس قدر مقدر اور محترم ٹھہرا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے انسانوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری پراپرٹیز ایک دوسرے کے درمیان اسی طرح محترم ہے جس طرح تمہارے لیے مکہ شہر محترم ہے، یوم عرفہ حج کا دن محترم ہے، اور جس طرح حج کا مہینہ محترم ہے۔ ان انسانی عزت کو اسی طرح محترم بنایا جس طرح مکہ کا اور بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو قوت دی، یہ پھیلتی گئی، عرب کی حدود کو کراس کر گئی، عالم عجب کے اندر پہنچ گئی، اور لوگ اس دین کو جب اپناتے تھے تو لوگوں کے اندر سکھ سکون اور امن آ جاتا تھا، اور ایک عرصے تک امت مسلمہ نے اقوام عالم کی امامت کی ہے، کہیں 700 سال، کہیں 500 سال، کہیں 600 سال۔ جب امت آپس کے اختلافات کے اندر پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے امامت دے دی۔ امت میں سے ایسے لوگ جو غیروں کے غلام ہیں وہ اس امت کے اوپر مسلط ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد اب مسلمان کس کے سامنے جائیں، کس کے سامنے اپنے مسائل رکھیں؟ امام استاد سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ دہلی سے حیدرآباد کے لیے ٹرین پہ سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کے دوران ان کے آگے والی سیٹوں پہ ہندو بیٹھے تھے، اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ انگریز نکل رہا ہے، انگریز نے جانا ہے، اور اس کے بعد اس سرزمین پہ ہم نے مسلمانوں کو غلام بنانا ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ اس سے پہلے اسلامی فکر کے اوپر کام کر رہے تھے۔ ترجمان قرآن کے ذریعے ایک رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس وقت اس امت کو ایک صالح اجتماعیت کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد رنگ پہ نہ ہو، نسل پہ نہ ہو، لسانیت پہ نہ ہو، علاقے پہ نہ ہو، جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت عمل تقویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آتے تھے نا، وہ حج کا خطبہ ہو یا جمعہ کے خطبات ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ پہلی بات یہ کرتے تھے اوصینی و نفسی، میں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی جس بات کی سب سے پہلے وصیت کرتا ہوں وہ بتقوی اللہ عز و جل، اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو مولانا سید ابو العلا مودودی نے سامنے رکھا، اور لاہور کے اندر ایک اجتماع کی کال دی۔ یہاں ٹائٹل کے اوپر دیکھو 81 سال پہلے مولانا نے بتایا 75 افراد جمع ہوئے، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ کوئی استاد شاگردی کا تعلق تھا، علماء بھی تھے، وکلاء بھی تھے، کلین شیخ بھی تھے، اور مزدور بھی تھے۔ ان کے سامنے مولانا نے یہ فکر رکھی کہ اس وقت ایک صالح اجتماعیت کی ضرورت ہے جو امت کی اجتماعی سوچ کو لے کے آگے بڑھے، امت کے غم کو اپنا غم جانے، مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو تو وہ بھی ہمارا ہی ظلم، ہم بھی اس کو برداشت کریں، مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو کوئی خوشی ملے تو وہ بھی ہماری ہی خوشی ہو۔ اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی، اور احسان عظیم ہے مولانا کا بھی اور ان 75 افراد کا بھی، بالخصوص برصغیر کے لوگوں پر
اور بالعموم دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے کہ اس کی بنیاد رکھتے ہوئے تعصب کو ایک طرف کر دیا، فرقہ واریت کو ایک طرف کر دیا، مذہبی دستاریں ایک طرف کر دی گئی، بڑی بڑی سندیں ایک طرف کر دی گئی، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے یہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی بہترین بات جس کے اوپر نا آج ہمارے خلاف آپ سنتے ہوں گے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہم فیس کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ جماعت اسلامی کے دستور کے اندر مولانا سید مولانا مودودی نے عقیدے کو 2 صفات میں بیان کیا ہے۔ مرحبا اہلا وسہلا محترم مولانا محمد اقبال صاحب مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اللہ خیر، السلام علیکم۔ 2 صفات میں عقیدے کو بیان کیا ہے، اور وہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اس عقیدے میں کلمے کے 2 حصے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، دونوں کو مولانا نے دستور جماعت اسلامی میں بیان کیا ہے۔ اور جب کوئی رکن جماعت اسلامی کا حلف اٹھاتا ہے تو حلف اٹھاتے ہوئے اس حلف کے ایک نقطے کے اندر وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں نے جماعت اسلامی کے دستور اور نسب العین اور عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، سمجھ لینے کے بعد اب میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کے دستور کا وفادار اور پابند ہوں۔ دستور کے اندر عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک الہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا زور نہ رہے، کسی کی بالادستی نہ رہے، کوئی اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے وہ اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے، مدبر بھی اللہ ہے، منتظم بھی اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، جس سے دعا مانگی جائے وہ بھی ایک اکیلی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا عقیدہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہر وہ بات جو صحیح طریقے سے ثابت ہو کہ اس کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتی ہے، اس کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہبر مان لیا جائے، اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ یہ عقیدے کے اندر الفاظ موجود ہیں، یعنی تفصیلی ہیں تھوڑے سے، میں نے صرف اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ جب کوئی شخص جماعت اسلامی کا رکن بنتا ہے، اس سے جماعت اسلامی کا نظم، اس کا دستور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا، کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، پھر وہ رکن بن سکتا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ آمدنی اس کی آمدن کے اندر نہ ہو جو ناجائز طریقوں سے آتی ہے، پھر وہ جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے۔ جب وہ حلف پڑھ لیتا ہے تو حلف پڑھتے ہوئے اس کے نکات میں پہلی جو بات ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ہر چیز پہ مقدم رکھتا ہے، سستی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ آج ہم آپ کے سامنے اوپن بات کر رہے ہیں کہ 81 سال پہلے جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مساجد نہیں تھی، اس وقت لوگ روزے نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ حج کے لیے نہیں جاتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت ذکر کی محفلیں نہیں ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت ربیع الاول کے جلوس نہیں نکلتے تھے۔ یہ سارے کام ہو رہے تھے، لیکن اسلام کے اوپر مسلک کا زنجیر ڈال کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا تھا، اور مسلک تنتناتا معاشرے کے اندر گھوم پھر رہا تھا، اور آج بھی یہ کیفیت ہے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتے ہوئے مؤسسین نے، بنیاد رکھنے والوں نے عزم کیا کہ ہر تعصب سے، ہر فرقہ واریت سے بالا کر رہتے ہوئے ہم اسلام کے غلبے کی جدوجہد کریں، اور آج تک الحمدللہ انسانوں کی جماعت ہے کہ کوئی کمی کوتاہی بھی ہوتی ہوگی،
جی لیکن آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں بھی ہے، جس کو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ سیاست اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رج کے عبادت کرو لیکن وقت کی امامت چوروں کو دو، رج کے نفل پڑھو لیکن وقت کی امامت فاسقوں کو دو۔ میں نے ایک پہلے بھی کسی اجتماع کے اندر یہاں گزارش کی تھی، امام غزالی رحمہ اللہ نے وقت کے امام کی جو شرائط بیان کی، جو مصلی کے امام کی شرائط بیان کی ہیں، وہی وقت کے امام کی بھی شرائط بیان کی ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہوتے ہوئے ہمارے مقتدی کئی دفعہ میں توجہ دلاتے ہیں، آپ کا امام ہاتھ پہلے اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر بعد میں کہتا ہے، آپ کا امام ہاتھ پیچھے کرتا ہے، کئی دفعہ توجہ دلاتے ہیں، آپ کا فلاں امام صحیح بیٹھتے نہیں تشہد کے اندر، ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، لیکن جب وقت کے امام کی امامت کے تقرر کا وقت آتا ہے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کم از کم وہ طبقہ جو باشعور ہے، جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو عقیدے کی بات کرتا ہے، جس کی مسجد کی فرنٹ دیوار کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی بالادستی کے مقابلے میں کسی چور کی بالادستی کو قبول کرے۔ جماعت اسلامی کے قیام کے وقت اس بات کا عزم کیا گیا کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے، اس بات کا عزم کیا گیا دنیا میں کسی مسلم کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری تکلیف ہوگی، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہیلپ اور مدد بھی کریں گے۔ اور مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اپنے ارکان کو سمایا، جب تقسیم ہند ہوا اور مسلمان مہاجر بن کے آئے، اس میں جماعت اسلامی کے ارکان بھی تھے، ان کو بھی چھت کی ضرورت تھی، گھر کی ضرورت تھی، کاروبار کی ضرورت تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے والڈن کے کیمپ کا لاہور اس کا جائزہ لیا، اس میں کچھ ارکان بھی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ وہ لٹے ہوئے ارکان جماعت بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک ایسی اجتماعیت کی ضرورت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دکھ میں کیوں نہ ہو، مصیبت میں کیوں نہ ہو، دوسرے کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیں۔ یہ جماعت اسلامی کا مشن ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم جماعت اسلامی کی انتی تقلید نہیں کرتے، ہماری قیادت میں، ہمارے نظم و ضبط کے اندر کہیں کوئی خامی ہو تو بر وقت محاسبہ بھی ہوتا ہے، فرق بھی چینج ہوتا ہے، جماعت سے افراج بھی ہوتا ہے، کبھی انتی تقلید نہیں کی جاتی، ہم لوگوں سے اتحاد بھی کرتے ہیں، ان سے الگ رہ کے بھی سیاست کرتے ہیں، اور ہماری جدوجہد کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت دین کھڑا نہیں ہے، اذانیں ضرور ہو رہی ہیں، نمازیں ضرور پڑھی جا رہی ہیں، جماعت اسلامی کا امیر یا رکن جب حلف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے نقطے میں جیسا کہ میں نے کہا اللہ اس کے رسول کی وفاداری کا عزم کرتا ہے، ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ میں جماعت اور جماعت کی جو امانتیں ہیں ان کا وفادار رہوں گا، جماعت کے فیصلوں کا پابند رہوں گا، جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ یہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم خطبوں میں نہیں رکھ سکتے، یہ ہم عیدین کے خطبوں میں نہیں رکھ سکتے، یہ باتیں درس قرآن میں نہیں رکھی جاتی، یہ ہمارا ایک عوامی اجتماع ہے۔ اس اجتماع کے اندر جماعت کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کے سامنے یہ منص رکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر کرنی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں، آپ سے اپیل بھی کرتے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ۔ ہم سید منور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریڈی سے جب ہم خربوزہ اٹھاتے ہیں نا تو اس کو کئی دفعہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں، 50-100 روپے کا ہے کہ دھوکہ نہ کھا جائیں، اور دین کے معاملے میں بڑی غیر سنجیدگی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی، روزے رکھتے ہوئے بھی، دین کے شعار کو اپناتے ہوئے بھی وہ شعور نہیں ہے جو خربوزہ خریدتے ہوئے ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ دین کو ہم ترجیح دیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس اجتماع کے اندر
اور ان اجتماعات کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ آپ سے یہ ساری گزارش اور بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس جدوجہد کو تیز کریں، اس ساری اجتماعیت کے اندر وسعت پیدا کریں، اور لوگ بھی ہیں، فیملی کی فیملیز ہمارے ساتھ جڑیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ صالح اور صداقت کے ساتھ جڑنے کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری دنیا ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے راستوں کا عمل بحال ہو جائے گا، تمہاری عدالتیں انصاف کریں گی، تمہیں راستوں کے اوپر کوئی ڈکیت لوٹے گا نہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، صالح اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری آخرت بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا ہر مہینے کے آخری جمعہ کو یہاں یہ اجتماع ہوتا ہے۔ کبھی ماشاءاللہ تعداد بہت اچھی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی بھی ہوتی ہے، حالات کے اوپر ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر معاملے میں اپنی فیملی کو ساتھ رکھا ہے، غزوات میں بھی، سفروں کے اندر بھی، قرآن ڈال کر ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ضرور ساتھ لے جاتے تھے جس کے نام قرآن نکل آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب معاہدے کی شرائط طے ہو گئی، جب اعلان ہو گیا باقاعدہ یہیں سے ہم نے واپس جانا ہے، احرام کھولنا ہے، سر منوانے ہیں، جی تو اللہ کے رسول کی طرف سے جب اعلان کیا گیا تو کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، پریشانی کا عالم تھا، معصیت نہیں تھی۔ آپ نے کیمپ میں گئے، اسرے میں ام المؤمنین ام سلمہ تھی، آپ نے ان کے سامنے یہ شکوہ کیا کہ میں نے اعلان کیا 3 دفعہ اور کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے، آپ نے یہ ساری مشکل گھاٹیاں طے کرنی ہیں، آپ نے تو یہ کام کرنا ہے، آپ اٹھیں اور اپنے فرض کو ادا کریں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ جب صحابہ آپ کے صبر کو دیکھیں گے وہ بھی آپ کی اتباع کریں گے۔ جی یہ عورت کی رہتی نا، فیملی کو ساتھ لے کے چلیں۔ ممکن ہے اقامت دین کی جدوجہد میں کہیں ہم گھر لیتی ہوئے ہو، ہمارے بچے، ہماری بیوی ہمیں جگا کے گئے بیٹھ جاؤ، اللہ کے دین کو شکست ہو رہی ہے، دین کے اوپر الزامات ہے، شعار اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاید گھر سے ہی آواز اٹھے اور ہم میدان عمل کے اندر کود جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وقت ہے، اسلامی تحریک اس وقت دنیا میں اکیلی ہے۔ جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کے موقع پہ ہم اس عزم کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں کہ ہم اسلامی تحریکوں کے دستے بازو بنیں گے جو ہر تعصب سے پاک بات کرتی ہیں، انسانیت کی فلاح کی بات کرتی ہیں، جن کو نہ کرسی کا لالچ ہے نہ پیسوں کا لالچ ہے، جو بھرے ہوئے بریف کیس واپس کر دیتے ہیں، جو 32 سال عدالتوں کے دھکے کھا کے ایک شاعر اللہ کے لیے، سود کی حرمت کے لیے جنگ لڑتے ہیں، بلاخر عدالت مجبور ہو کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بالکل سود اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ صرف جماعت اسلامی میدان میں کھڑی تھی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کے دستے بازو بنیں، اس کے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ یہ اجتماعیت آگے بڑھے گی اور اس روئے زمین پر اللہ کا دین بالا دست ہو کے کھڑا ہوگا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہ دیکھیں، جب بھی یہ دین قائم ہوگا اس دین کے غلبے میں میرا اور آپ کا حصہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سارے اجتماعیت کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔